پھر آ جائیے، یہ بہنیں ہیں نا، بہنیں بیٹیاں، ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ مکہ کی سرزمین کے اندر یہ ظلم تھا اس طبقے پر۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے مرد حضرات، وہ کہتے تھے دشمن کے ساتھ جنگ ہم کریں، ان کے سامنے سینہ سفر ہو کر ہم کھڑے ہوں، اپنی گردنیں ہم کٹائیں اور تیر اور نیزے ہم کھائیں۔ یہ گھر میں بیٹھی ہیں، یہ کس لیے وارث بن سکتی ہیں؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ہی لڑتے ہیں، ہم ہی دشمن کو روکتے ہیں، لہذا ہم ہی حق رکھتے ہیں۔ اس بہن کو اور بیٹی کو زمین کے اندر کوئی حصہ نہیں ملے گا، جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر! اسلام آیا، پیغمبر علیہ السلام آئے، آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید نے تو آیت وراثت نازل کی ہے نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ اکبر! فرمایا تمہاری جائیداد کے اندر لڑکے کا ڈبل حصہ ہے، لڑکی کا سنگل حصہ ہے۔ لیکن پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ من کان لہ ثلاث بنات، آپ نے فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دے دی، اور بعض روایات میں آگے لفظ ذرا مختلف ہیں، ایک روایت کے لفظ یہ ہیں جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا سلوک، ان کا حق نہیں مارا، ان پر ظلم نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ بعد میں ہے وَأَدَّبَهُنَّ، ان کو ادب سکھایا، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور ان کے ساتھ بہترین طریقے سے اس نے ان کی پرورش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ اب دیکھیں وہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے کہ بات سنی اور سنی ہم سنی کر دی۔ ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی فرما رہے ہیں جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، تو اگر کسی کی 2 ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو سکھائے، سمجھائے، بتلائے، کیا وہ بھی یہ اجر پا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے صحابی، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں وہ بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ اور یہ صحابی آگے کیا عرض کرتے ہیں کاش میں ایک بیٹی کا بھی پوچھ لیتا، لیکن میں نے 2 کا پوچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کی تربیت پر بھی جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے میرے بھائیوں، آپ سوال کرتے ہیں، بعض میں سوال اور بعض میں خود آپ نے بتلایا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ جو نفقہ ہے، خرچ، سب سے بہترین خرچہ، سب سے بہترین نفقہ وہ کون سا ہے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ اپنے خامد کے گھر سے باپ کے گھر میں آ جائے، اس کی ذمہ داری جو پہلے باپ پہ تھی پھر خامد سے ہٹ کے باپ پہ آ گئی، اس پر جو وہ پیسہ خرچ کرتا ہے دنیا کا بہترین پیسہ ہے۔ یہ عزتیں عطا فرمائی۔ یہ جو روایت ہے کہ 2 یا 3 بیٹیاں ہوں، اور ایک روایت میں 7 بہنوں کے لفظ ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو 3 بیٹیاں دی یا 3 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ اور ہم تو جناب ذرا اپنے گریبان میں بھی نگاہ ڈال کے دیکھیں، بیٹیوں کا حق مار کر، بہنوں کا حق مار کر وہ ڈکار مار کے پھرتا ہے چوکری، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی روایت ہے، یہ نعمان بیٹے ہیں، بشیر والد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابی ہیں۔ باپ نے یعنی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام گفٹ کر دیا اپنے اس بیٹے کو، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہی حضرت نعمان ہیں جو عبید اللہ بن زیاد سے پہلے کوفے کے گورنر تھے، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔
ان کو معزول کر دیا گیا تھا. یہ وہی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ, ان کو باپ نے گفٹ کیا ہے ایک غلام. ان کی بیوی یعنی حضرت نعمان کی والدہ کہتی ہیں یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹے کو گفٹ دیا ہے. کہا آپ نے یہ اچھا نہیں کیا مجھے لگتا ہے. کہا کیوں؟ بیٹے کو گفٹ دینا کو غلط ہے؟ کہا نہیں غلط نہیں ہے, لیکن آپ کو اللہ نے اور بھی اولاد دے رکھی ہے نا, بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں, کیا آپ نے سب کو دیا ہے؟ وہ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے, میں اس وقت تک اس تقسیم پہ راضی نہیں ہوں. عورت کہہ رہی ہے میں اس تقسیم پہ راضی نہیں ہوں جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیتے. انہوں نے بیٹے کو ساتھ پکڑا اور چلے گئے وہاں پر, اور اپنے حساب سے نا انہوں نے کہا کہ نحلت ابنی ھذا غلاما, میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے, آپ میرے اس گفٹ پر ہدیے پر گواہ بن جائے تاکہ کل کو دوسرے بچے جھگڑا نہ کریں. اللہ اکبر. آپ نے پہلا سوال کیا ہے اللہ کا ولد اخری, اے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتلاؤ تمہارے اور بچے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ نے مجھے اولاد دے رکھی ہے. آپ نے فرمایا انحلت لکل احد, اس طرح کا غلام ہر ایک کو دے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نے تو صرف اپنے بیٹے کو دیا اس کو. آپ نے فرمایا اتشہدونی علی الزور, مجھے ظلم پہ گواہ بنانے آ گئے ہو؟ جاؤ یا تو اس سے بھی واپس لو یا ہر ایک اولاد کو ایک ایک غلام دے کر پھر میرے پاس آؤ. میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا, میں عدل و انصاف پہ گواہ بنتا. یہ ہے میرے بھائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.